بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ کی بات ہوگی قرآن و حدیث سے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب ساتھ رہیے، انشاءاللہ بقیہ نماز ہم اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارا ایک سلسلہ جو شروع ہوا تھا اذکار کا، الحمدللہ پچھلے 2-3 ہفتے ہم نے ذکر و اذکار کے اوپر بات کی۔ آج بھی ہم اسی کے اوپر مزید چلے جاتے، لیکن ایک اور ٹاپک جو کہ آج کل جو مہینہ چل رہا ہے، جو دن چل رہے ہیں، اس حوالے سے ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے، اور پھر ہم اگلے ہفتے سے اپنا جو ذکر و اذکار کا جو سلسلہ ہے وہ مزید آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ ہر شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کو سب چیزوں سے بڑھ کے محبت ہو، عزیز ہوں۔ مطلب ہے کہ آپ کے اولاد، آپ کا کاروبار، دنیا کی باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں بعد میں آئیں، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے پہلے آئے۔ تو یہی ایمان کا ایک حصہ ہے، اور الحمدللہ اگر ہم آج مسلمانوں سے پوچھیں کہ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جواب سب کا یہی آئے گا کہ ہم محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ محبت صرف ایموشنز، جذبات تک کی حد تک ہے، یا یہ واقعی میں یہ محبت ہے؟ اگر تو یہ صرف جذباتی محبت ہے بغیر علم کے اور بغیر عمل کے، تو اس محبت کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو جنت کے اندر ہمیں لے کر جانے والی آیات اور احادیث ملتی ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیروی کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تو آپ کو جنت مل جائے گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ایک شخص جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو جانا نہیں چاہے گا۔ صحابہ حیران، ایسا کون شخص ہو سکتا ہے جو جنت میں نہ جانا چاہے؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص میری سنت کے اوپر چلے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو شخص میری سنت سے دور رہے گا وہ شخص ایسا ہی ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو جنت میں نہ جانے کے لیے روکتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف اور صرف زبانی محبت، یہ کہہ دینا کہ میں محبت کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جب عمل کی باری آئے تو پھر وہ ساری چیزیں چھوڑ دینی۔ کتنے ہی ہم لوگوں کو جانتے ہیں جن سے اگر آپ ذرا سی کوئی صحیح بات کرنے کی بھی کوشش کرو تو ایسے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ جیسے ان سے ان کے علاوہ کسی اور کو محبت نہ ہو ان سے، لیکن چہرے کے اوپر داڑھی تک نہیں ہوتی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہے وہ ان کے چہرے کے اوپر نہیں ہوتا، وہ سنت جس کا آرڈر دیا ہے وہ ان کے چہرے کے اوپر نہیں ہوتا، جس لباس کا حکم دیا ہے ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے وہ لباس نہیں پہننا، جو اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے ہیں اس اخلاق کے اوپر نہیں چلنا، لیکن کہنا یہ کہ میں بڑا سچا محبت کرنے والا ہوں۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو کہے بیٹا مجھے ایک گلاس پانی کا لا دو، تو وہ بیٹا کہے کہ ماں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ماں بولے کہ ٹھیک ہے مجھے ایک گلاس پانی کا لا دو، بیٹا بولے نہیں ماں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اس وقت میں تھکا ہوا ہوں، میں پانی نہیں لا سکتا۔
کیا فائدہ ہوا ایسی محبت کا جس کے اندر جو ہے اس کی جو ہے اطاعت نہیں ہوگی؟ تو اس لیے محبت کی حد تک نہیں ہے، یہ جذبات، یہ ایموشنز ہمیں جنت میں نہیں لے کے جائیں گے کہ کوئی شخص یہ سوچ لے کہ میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، میں روزے نہیں رکھتا، میں زکوٰۃ نہیں دیتا، میں حج نہیں کرتا، میں کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، میں اللہ کو ایک نہیں مانتا، تو صرف اور صرف یہ محبت مجھے جنت میں لے کر جائے گی؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کافروں میں کیا ہے، عیسائی کیا کہتے ہیں، ان کا بھی یہی ہے کہ کل کو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی سفارش کریں گے اور سارے جنت میں چل جائیں گے۔ تو ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ اولاً تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، جس کی ہم گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، اس دین کا ایک سب سے پہلا رکن ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو اس بات کو، اس محبت کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کے ساتھ محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایک چیز زندگی کی جو ہے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چلائیں۔ جب ہم ایسا کرنے لگ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس جو زبان سے اقرار کرتے ہیں اس کے اندر ہم سچے ہیں۔ اگر ایسے نہیں ہیں تو ہم یقینی جھوٹے ہیں۔ اور ہر ایک انسان کو، ہم سب بیٹھے ہیں، کہنے والا، سننے والا، جو بعد میں سنیں گے، سب کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کیا یہ محبت سچی ہے یا ایک جھوٹی محبت ہے۔ اس کا جائزہ کیسے لے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر جائزہ لیں آپ کہ کیا جب بھی میری زندگی کے اندر کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے، کوئی بھی مرحلہ ہوتا ہے، کیسا بھی وقت ہو، کیا میں جو فیصلے لیتا ہوں، کیا جو میں لوگوں سے ایڈوائس لیتا ہوں، وہ ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فلٹر سے جاری ہوتی ہے؟ مطلب ایک قرآن و حدیث کی فلٹر سے جاری ہوتی ہے یا نہیں جاری ہوتی؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہے، آپ کے کاروبار کے اندر کوئی چیز ایسی آ گئی ہے، آپ شریعت نے جو آپ کو حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز آپ کو کہی ہے، آپ کی وہ ساری چیزیں آپ نے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، یہ ساری ایسی فلٹر کے اندر ڈالیں اور دیکھیں کہ کیا باقی چیزیں کتنی رہ جاتی ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر قرآن و حدیث کا فلٹر نہیں لگائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا فلٹر نہیں لگائیں گے، تو ہم کبھی بھی اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سچے محبت کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طرح جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے اس کا تو ذکر کرتا ہے، ہر وقت اس کو یاد کرتا ہے اور اپنی زندگی کے ہر مرحلے کے اندر سوچتا ہے کہ کہیں اس کو برا نہ لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے۔ کیا ہم دن بھر کے جو کام ہوتے ہیں، کیا ہم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر کرتے ہیں؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین ان کو دیا ہے ہم تک پہنچانے کا، کیا ہم پورے دن کے اندر وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جو ہمیں جاننی ہوں گی۔ اور اسی طرح پورے دن کے اندر، میں زندگی کی بات نہیں کرتا، ہر دن ایک دن ہوتا ہے اور اگلا دن آنا بھی ہے نہیں آنا اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر دن انسان اپنا تزکیہ نفس کرے کہ میں کہاں کھڑا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے میں۔ کیا میں محبت کے اندر غلو تو نہیں کر رہا کہ عمل نہیں ہو رہا، صرف غلو ہو رہا ہے؟ غلو کا مطلب ہے کہ جو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اس مقام کو بڑھا کر اللہ کے لیول کے اوپر لے کر آنا، یہ غلو ہوتا ہے کسی کے ساتھ محبت کرنے میں۔ اور ایسی محبت ہم دیکھتے ہیں اور ایسی محبت کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا۔ ایک آخری چیز کہ محبت کا دعویٰ کرنے والے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جھوٹے بھی ہیں لیکن کہتے ہیں میں محبت کرتا ہوں، وہ سود بھی لیتے ہیں لیکن کہتے ہیں میں محبت کرتا ہوں، سودی کاروبار بھی کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں میں محبت کرتا ہوں، داڑیاں نہیں ہیں پھر بھی کہتے ہیں محبت کرتا ہوں، ٹخنوں سے نیچے سلواریں جا رہی ہیں، ٹراؤزر جا رہے ہیں پھر بھی کہتے ہیں محبت کرتا ہوں، منہ کے اندر سگریٹ ہے، گٹکا ہے، تمباکو ہے پھر بھی کہتے ہیں میں محبت کرتا ہوں۔ اسی طرح آپ جو بھی گناہ سامنے لے آئیں
لیکن ساتھ یہ کہہ رہے ہوں کہ میں محبت کرتا ہوں، تو یہ جھوٹ ہے، جھوٹ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ شیطان کیا ہے، شیطان کھلا دشمن ہے، اور شیطان لوگوں کو جو اعمال کرتے ہیں وہ اتنے مطلب بڑے زبردست طریقے کے ان کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑا ہی بہترین کام کر رہے ہو۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو شخص بدعت کے اندر انوالو ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا بہترین انسان ہوں، بڑا زبردست کام کر رہا ہوں، میں سڑکوں کو سجا رہا ہوں، ڈانس کر رہا ہوں، کیک کاٹ رہا ہوں۔ شیطان ان سب کو یہی کہہ رہا ہے کہ تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو، بڑی اچھی عبادت کر رہے ہو، لیکن یہ عبادت کسی کام کی نہیں آئے گی۔ جب بھی عبادت کرنی ہے تو ہمیشہ یہ دیکھ لینا کہ کیا اس عبادت، اس عمل کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سٹیمپ لگی ہے یا نہیں لگی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ایسے اعمال کیے یا نہیں کیے۔ اگر تو نہیں کیے تو ہم کبھی بھی صحابہ کے لیول پہ نہیں پہنچ سکتے محبت کے اعتبار سے۔ ایک صحابی مسجد میں بیٹھے تھے، بڑے ہی غمگین تھے، بڑے ہی پریشان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان سے پوچھا کہ اتنے غمگین کیوں ہو؟ تو وہ فرمانے لگے یہ محبت کا لیول ہے، یہ ہمارے اندر لیول نہیں ہو سکتا۔ وہ صحابی ایک عام صحابی، میں خلفائے راشدین پہلے 10 ان صحابہ کی بات نہیں کر رہا، ایک عام سا صحابی مسجد میں بیٹھا تھا۔ تو وہ صحابی کیا کہنے لگا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کی محفل میں بیٹھتا ہوں تو میرا دل خوش ہوتا ہے، سکون ملتا ہے، لیکن جب میں گھر جاتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، بے سکون ہو جاتا ہوں۔ لیکن پھر میں جب آتا ہوں، جب بھی پریشان ہوتا ہوں، آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں تو دل روشن ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ ایک دن آئے گا کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے اور میں بھی انشاءاللہ جنت میں چلا جاؤں گا، لیکن آپ کا جو لیول ہے وہ تو کہاں ہوگا، آپ کا جو درجہ ہے وہ کہاں ہوگا، اور میں کہاں پر ہوں گا، میری کیا اوقات ہے، میں کہاں پر ہوں گا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سیکنڈ چپ رہے اور آیت نازل ہوئی۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ مطلب ہے کہ خلفائے راشدین کے ساتھ ہوگا، وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا جو ان کی پیروی کرنے والا ہوگا۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، ہمیں راستے بتا دیے ہیں اور یہ دین ہے مکمل ہو چکا ہے۔ اس مکمل دین سے آگے آپ ایک اینٹ بھی رکھیں گے وہ قبول نہیں ہوگی۔ صرف قبول نہ ہونا نہیں ہے، ہر ایسی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھائی اور کوئی شخص وہ کرتا ہے وہ بدعت ہوتی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر جائے گی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جو دین سکھایا ہے اس کے اوپر چلیں، اس سے زیادہ کوئی بھی آگے نہ جائے۔ جتنی محبت کرنی ہے محبت کے طریقے کی بھی بتا دی گئے، جتنی عبادت کرنی ہے عبادت کے طریقے بھی بتا دیے گئے اس نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک اور جو محبت انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے زیادہ سے زیادہ، اس میں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا کریں۔ جہاں بھی ہوں، آپ کو صرف مدینہ جا کر نہیں، آپ ہمیشہ ہر وقت درود شریف پڑھا کریں، یہ بھی محبت کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ڈال دے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم۔ جزاكم الله خير۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔